میں کئی سیکنڈ تک فون ہاتھ میں لیے ہیلو ہیلو کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ اوشا میرے قریب کھڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ بمبئی میں تمہارا کون سا جنازہ پیدا ہو گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں، میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ عجیب بات ہے، مجھے تو لگتا ہے بمبئی میں کچھ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ ذہن پر زور مت دو، ڈاکٹر سے بھی اس کال کا تذکرہ مت کرنا، وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے۔ تمہاری شخصیت مجھے کبھی کبھی بہت پراسرار نظر آنے لگتی ہے۔ سیکرٹ سروس والے اگر تم سے خائف رہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ پراسرار شخصیت؟ وہ لوگ مجھ سے نہیں، میری قوت برداشت سے خائف ہیں بیوی۔ کیا تم یقین کرو گی ان کے تشدد کے تمام حربے میری ذات پر ناکام رہے۔ میں نے وہ کاغذات پڑھے ہیں جن کے ذریعے تمہیں سیکرٹ سروس والوں نے بابا کے حوالے کیا ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ تم ایک رشی کے روپ میں نیپال سے ہند میں داخل ہوئے تھے، پر تمہاری گفتگو اور طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے جدید زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تم بعض انگریزی الفاظ بڑی روانی سے بول جاتے ہو۔ مجھے تو شک ہے کہ تم کسی یونیورسٹی میں بھی پڑھ چکے ہو۔ رشی اور جوگی تو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ کھانے کی میز پر دونوں ہاتھوں سے چھری، چمچے اور کانٹے کو کیسے سنبھالا جائے۔ میرے بارے میں ذہن پر زیادہ زور مت دو۔ کھٹ منڈو میں میرے بے شمار پیروکار تھے جن میں بیشتر تعلیم یافتہ لڑکے لڑکیاں تھے۔ تمہاری تعلیمات کیا تھی؟ ہرے کرشنا، ہرے راما۔ میں نے داہنی آنکھ دبا کر مٹھی کو سگریٹ نوشی کے انداز میں ہونٹوں سے لگا کر کہا، ہائے رام، تو تمہارا تعلق اس طبقے سے تھا جو عالمگیر پیمانے پر فری سوسائٹی کی تحریک چلا رہا ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ تحریک نہیں ہے، دنیا میں ہر طرف جنسی اور معاشی ناسودگیوں کا راج ہے، اس لیے نئی نسل ہر قید و بند سے آزاد معاشرے کے قیام کی طرف راغب ہے۔ اب یہ محض اتفاقی ہے کہ ایک شخص یہی تحریک نیپال میں چلاتا ہے تو اس سے ہزاروں میل دور شکاگو میں بیٹھے ہوئے مہارشی گیانی چند بھی یہی نعرہ لگاتے آگے بڑھتے ہیں۔ اور تم مجھے اخلاقیات کا درس دیتے رہے تھے؟ ڈاکٹر رامانند کی بیٹی اور چرسی، جن صدر لڑکیوں میں بڑا فرق ہے مسوشا۔ لوگ مجھے خود غرض کہتے ہیں، مگر میں تمہاری طرف بڑھتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ عورت سے ڈر رہے تھے؟ تم سب کچھ جان کر میرے قریب آئی ہو تو یہ میرے لیے لذت ہے۔ اگر میں تمہیں اپنی چاہت کا فریب دیتا تو یہ میری روح کا عذاب بن جاتا۔ تم اور بابا دونوں مجھے ضمیر کے قیدی لگتے ہو۔ تم تجربے گاہ میں نہیں گئی؟ ڈاکٹر کا تذکرہ آتے ہی مجھے یاد آیا، وہاں وہ اکیلے ہیں، پریشان ہو جائیں گے۔ وہ میرے بابا ہیں اور ان کی خبر گیری کا دعویٰ تم کرتے ہو؟ دعویٰ نہیں، انہیں وہاں ہیلپر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کا ایک اسسٹنٹ وہاں ہوتا ہے۔ بابا کام کے دوران میں کسی اور کی موجودگی وہاں پسند نہیں کرتے۔ تو اب تک وہ کہاں ہے؟ شادی کے لیے 6 ہفتوں کی چھٹی پر دہلی گیا تھا، آج ہی واپس آیا ہے۔ میں انٹرکام پر تجربے گاہ کا نمبر ملانے لگا۔ اجیت۔ دوسری طرف سے سرد اور سپاٹ آواز ابھری، ڈاکٹر کو دو، میں موہن بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے لڑکے؟ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر کی محبت آمیز آواز سنائی دی، آپ کب تک وہاں مصروف رہیں گے؟ رات تو ہو جائے گی۔ تو مجھے آج چھٹی چاہیے۔ ہیں؟ کیسی چھٹی؟ آج شام میں کھانا باہر کھاؤں گا۔ اور بابا، میں بھی باہر کھانا کھاؤں گی۔ اوشا میرے شانے پر جھک کر ماؤتھ پیس میں چیخی، لے جانا بھائی، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ کس ہوٹل میں جاؤ گے؟ بونانزا۔ اچھی بات ہے، مگر جلدی لوٹ آنا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی اوشا؟ ارے میں تمہارے سر پر سوار ہو کر تھوڑی جاؤں گی۔ تو تم جاؤ، میں یہیں دال دلیا کھا کر سو جاؤں گا۔ میں اسے ٹالنا چاہ رہا تھا تاکہ آزادی کے ساتھ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اس ٹیلی فون کال نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اگر وہ واقعی کوئی میرا ہمدرد تھا تو میں پہلی فرصت میں ہندوستان سے فرار کی پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہاں میرا سا کون سا مخلص پیدا ہو گیا ہے۔ یہ امکان بھی تھا کہ مجھ سے پارس کی قیمت پر فرار کے موقع کا وعدہ کیا جاتا۔ یہ سیکرٹ سروس والوں کی چال بھی ہو سکتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی ایسے ہنگامے میں اوشا بھی ایک فریق بنے۔ بونانزا بہترین ہوٹل ہے، وہاں ہر شام بمبئی کے حسن کا میلہ ہوتا ہے۔ تو یوں کہو نا، نگرانی کے لیے ساتھ جا رہی ہو میرے؟ ارے وہاں میری شناسائی کا حلقہ بہت وسیع ہے، میں خود تمہیں ان سے متعارف کراؤں گی۔ پر کس رشتے سے؟ تم موہن کانت ہو، میرے دور کے رشتے دار۔
اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ شام کو وہ چلنے کے لیے تیار ہوئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سیاہ اور باریک بھویں قدرت نے اسے عطا کی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر مسکارے میں لپٹی ہوئی خمدار لمبی لمبی پلکیں خمار سے ڈھلکی پڑ رہی تھیں۔ پتلی اور ستوا ناک کی جڑ میں اس کی آنکھوں کے گلابی ڈورے چھلکتے جام کی یاد دلا رہے تھے۔ بھرے بھرے رخساروں کی رنگت ایسی سرخ و سفید تھی کہ ہلکے سے میک اپ نے انہیں دو آتشا کر دیا تھا۔ بڑا ظلم اس نے اپنے ہونٹوں پر کیا تھا۔ گہرے اور چمکیلے سرخ رنگ کی لپسٹک پر پڑنے والی روشنی کے انعکاس کے سبب اس کے ہونٹوں پر شبنم کے قطرے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت وہ کسی دوشیزہ کے بجائے پہلی رات کی بھرپور سہاگن نظر آتی تھی۔ کیا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے پورٹیکو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ تم میرے پہلے اور آخری مقتول ہو۔ گاڑی میں چلاؤں گا۔ تم ڈرائیونگ بھی جانتے ہو؟ مورخوں کے لیے سیکھ رکھی ہے۔ رشی اور جوگی واقعی بڑے عیاش ہوتے ہیں۔ بظاہر تو دنیا تیاگ دیتے ہیں، پھر کھدر کی اوٹ میں شکار کھیلتے ہیں۔ شکار تم جیسا ہونا تو شاید دیوتا بھی شکاری بن جائیں۔ میں گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، دیوتا؟ میں چاروں وید پڑھ چکی ہوں۔ ہندی دیومالا میں ہر دیوی دیوتا کو جنس کے شرمناک پجاری کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، تو یہ تو تمہارے دھرم کا ایک حصہ ہے۔ پر میں تو آج تک مندر نہیں گئی۔ بہت سے مندر تو کھلے قہبہ خانے بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اچانک بنارس یاد آ گیا۔ وہاں کا ناتھ آشرم یاد آیا جہاں ہندو معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی بدنصیب ودواؤں سے رمیش اجتماعی بہبود کے نام پر پیشہ کراتا تھا۔ مندر نہیں گئی تو تمہیں سب کچھ معلوم کیسے ہوا؟ میں اوشا کی 2 سیٹر گھماتے ہوئے بولا، مندر جانے والوں سے ملتی تو رہتی ہوں نا۔ لمبی لمبی جٹاؤں اور گیروے لباس والے پنڈت مہنت اور پجاری مندر میں آنے والیوں کو ایسی ننگی بھوکی نظروں سے گھورتے ہیں کہ توبہ! میری ایک سہیلی نے صرف اسی لیے مندر جانا چھوڑ دیا کہ شیو مندر کا مہا پجاری اسے نظروں ہی نظروں میں نگل جانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ وہم ہوگا اس کا۔ گیان دھیان کی وجہ سے ہر رشی پجاری کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت سما جاتی ہے مس اوشا۔ وہم نہیں جناب، یہ حقیقت ہے۔ وہ ساڑی کا پلو اٹھاتے ہوئے بولی۔ بالشت بھر بلاؤز اور ساڑی کے درمیان اس کی کمر اور نمایاں ہو گئی تھی۔ میری سہیلی کو اس کی ماں پوجا پاٹ کے لیے لے کر جاتی تھی۔ وہ مہا پجاری کے آشیرواد کے لیے اسے ہمیشہ مہا پجاری کے سامنے بھی لے کر جاتی تھی۔ وہ خبیث سر پر ہاتھ پھیرنے کے بہانے اس کے رخساروں پر بھی اپنے گھناؤنے ہاتھ پھیرتا تھا۔ عقیدت کی اندھی ماں کو سب کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک روز مہا پجاری نے اس کی ماں سے نظر بچا کر اس کے گال پہ چٹکی لی تو اس نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ بڈھا پجاری ہوگا۔ ہاں، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا تھا، مردود کہیں کا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میرا ہاتھ بہک جائے گا۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے بھی عیاشی کے لیے سوانگ رچایا تھا۔ ایسا چارہ منہ کو لگ جاتا تو زندگی بھر مندر کی چوکھٹ نہ چھوڑتا۔ بنے رشی تھے اور نام صفدر ہے۔ یہ مسلمان رشی کب سے ہونے لگے؟ میرا تو کوئی بھی نام نہیں تھا، سیکرٹ سروس والوں نے صفدر بنا دیا، ورنہ میں تو اپنی سیتا کا رام تھا۔ جنگل جنگل اس کے پیچھے بانسری لیے پھرتا تھا۔ بیوی سیتا اور میاں صفدر۔ سچ کہتی ہوں، تم تو مجھے کو بہروپیہ لگتے ہو بعض دفعہ۔ دھوتی پہن لی تو ہندو، دھوتی اتاری تو مسلمان۔ میرے پاگلوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے کی وجہ سے وہ فوراً سمجھ گئی کہ گفتگو کی روانی میں کوئی غلط بات کہہ گئی ہے۔ اس بار اسے ایسی چپ لگی کہ میرے بار بار تنگ کرنے پر بھی اس نے زبان نہیں کھولی، بس دائیں بائیں اور سیدھے کرتی رہی۔ اس سے گفتگو کرنے کے باوجود میں غافل نہیں تھا۔ گاڑی خود ڈرائیو کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں عقب نما آئینے میں پیچھے کا دھیان رکھنا چاہتا تھا۔ جس وقت ہم روز ہاؤس سے نکلے، سڑک ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر کہیں سے گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ شاید میں اس کی طرف متوجہ نہ بھی ہوتا، مگر وہ لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے میری نظروں میں آ گئے۔ جب بھی 1-2 گاڑیاں ہمارے درمیان حائل ہوتی تو وہ اپنی ہیڈ لائٹس بجھا لیتے یا پھر ایسے کسی موقع پر روشنیاں جلا لیتے۔ اس طرح وہ اپنی دانست میں احتیاطی تدبیر کر رہے تھے، مگر یہی احتیاط میری ہوشیاری کا سبب بن گئی تھی۔ وقت کیا ہوا ہے؟ 6:45 بج رہے ہیں۔ پہلے ہم کسی ویران سڑکوں والے علاقے میں چلیں گے۔ کیوں؟ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ اوشا نے بے اختیار اپنا سر پیچھے گھمایا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ سیدھی بیٹھی رہو۔ میں غرایا اور وہ یوں مجھے حیرت سے گھورنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ اس کے لیے میرا لہجہ نامانوس تھا۔ اوشا کے بتائے ہوئے راستوں سے گزر کر جب ہم ملابار ہلز کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہ جیپ بدستور پیچھے لگی ہوئی تھی۔
تعاقب کا یقین ہو جانے پر میں نے اوشا کی زیر ہدایت گاڑی بونانزا کے راستے پر ڈال دی۔ بونانزا ایک 3 منزلہ شاندار ہوٹل تھا جو کچھ عرصہ قبل بمبئی میں قائم کیا گیا تھا۔ جس وقت میں ہوٹل کے احاطے میں گاڑی پارک کر رہا تھا، وہ جیپ تقریباً رینگتی ہوئی پھاٹک کے سامنے سے گزر گئی۔ جیپ کے ڈھانچے پر ہڈ اور دروازے چڑھے ہونے کے باعث میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس میں کتنے آدمی ہیں۔ میں اوشا کے ہمراہ بونانزا کے استقبالیہ لاؤنج میں داخل ہوا تو بے شمار نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سرخ رنگ کی کامدار منی ساڑی اور مختصر سے بلاؤز کے درمیان اس کے جسم کے پاس ایسے نازک زاویے نظر آ رہے تھے کہ نگاہیں ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ وہیں اوشا کو اپنی چند شناسہ لڑکیوں کی ٹولی نظر آ گئی اور وہ میرا ہاتھ تھام کر انہیں پکارتی ان کے پیچھے لگ گئی۔ ان سب نے اوشا کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، مگر مجھے حیرت سے دیکھا۔ اوشا نے باری باری ان سب سے میرا تعارف کرایا۔ شاید انکل کو یاد آ گیا کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ایک چنچل سی لڑکی نے فقرہ چست کیا اور وہ ہال نقرئی گھنٹیوں کے ترنم سے گونج اٹھا۔ تم سب تو احمق ہو گئی ہو۔ اوشا کا چہرہ دہک اٹھا۔ اس نے میرے سامنے حیا کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اور لڑکیوں کے سامنے شرما رہی تھی۔ پھر ان کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری بے چین نگاہیں گرد و پیش کا طواف کر رہی تھیں تاکہ کوئی شناسا چہرہ نظر آ سکے۔ وہ میرا شناسا تو ہرگز نہیں تھا، مگر پام کے گملے کے قریب کھڑا شہادت کی انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ دوسرے اسے دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ وہ انگلی کے اشارے سے سگریٹ کی راگ جھاڑ رہا ہے۔ تم اندر چلو، میں بھی آتا ہوں۔ میں نے اوشا کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے کھسک لیا۔ میں اس شخص کے قریب سے گزرتا ہوا نیم تاریک راہداری میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی ہوشیار معلوم ہوتا تھا، میرے پیچھے اندر چلا آیا۔ راہداری کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا۔ اس کے اختتام سے آنے والی ملی جلی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ادھر بلیئرڈ روم واقع ہے۔ اس شخص نے مجھے راستے میں ہی آ لیا اور تقریباً میرے برابر میں آ کر استفسار طلب لہجے میں سرگوشی کی۔ صفدر علی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر وہ داہنے ہاتھ پر ایک دروازے میں گھس گیا۔ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے۔ راستے میں اس نے کہا، ڈاکٹر کی بیٹی میرے ساتھ آنے پر تل گئی تھی، وہی لال ساڑی والی؟ ہاں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں کہا تاکہ وہ اوشا کے بارے میں کوئی نازیبہ بات سوچ رہا ہو تو اسے زبان سے ادا نہ کر سکے۔ وہ قوی الحبسہ اور مجھ سے زیادہ مضبوط بدن کا مالک تھا۔ اس کے جسم پر نفیس تراش کا سیاہ سوٹ موجود تھا۔ شاید عام حالات میں وہ شریف آدمی ہی ثابت ہوتا، مگر مجھے اس کے چہرے سے خباثت ٹپکتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائننگ ہال کا طویل چکر کاٹ کر آخر کار ہم دونوں ایک عقبی راستے سے ہوٹل کے سرسبز لان پر جا نکلے۔ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگی ہوئی روشنیاں اندھیرا دور کرنے کے لیے ناکافی تھیں۔ البتہ لان کے آخر میں بنا ہوا وسیع اور سوئمنگ پول روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے پول تو ویران پڑا تھا، البتہ لان میں گلاب کے تختوں کے قریب ایک عشق زدہ نوجوان جوڑا ظالم سماج کی نظروں سے چھپ کر ٹھنڈ پھانک رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں تمہارا بھائی خواہ ہوں، کیا اتنا جاننا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر بے رحمانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری قسم کے لوگ بلا مقصد ہمدردیاں نہیں بانٹتے پھرتے مسٹر۔ خوب، تو اتنی سی دیر میں تم نے میری قسم بھی پہچان لی ہے۔ آدمی کا پیشہ چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور اس ہمدردی کی آڑ میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ مجھے ایک ویران گوشے میں لے گیا اور میرے مقابل کھڑا ہو کے بولا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم موجودہ حالات سے خوش ہو یا فرار چاہتے ہو۔ اب میں قانون کا نہیں، رامانند کا قیدی ہوں۔ میں پہلی فرصت میں یہاں سے بھاگ نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے آدمی 24 گھنٹے میں تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ معاوضہ کیا ہوگا؟ معاوضے کی بات ٹھکانے پر چل کر استاد سے کر لینا۔ معاوضہ بتا دو، میں سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ جب بات ہو گئی تو سوچنا سمجھنا بیکار ہے۔ معاوضہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہی ہوگا۔ پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے فضا میں خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس جوڑے کو بھی ہم کافی دور چھوڑ آئے تھے۔ بچوں کو سی ضد نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا داہنا ہاتھ اس طرح پتلون کی جیب میں ڈالا کہ کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر سے جھولتا ہوا ریوالور مجھے نظر آ گیا۔ ریوالور دکھا کر اس نے مجھ پر واضح کر دیا تھا
کہ اب میں اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ میں نے کوئی موقع دیے بغیر اسے پوری قوت سے بازوؤں میں دبوچ لی اور اسی کے ساتھ اچھل کر اس کے چہرے پر بھرپور ٹکر رسید دی۔ اسے مجھ سے اس قدر فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی، لہٰذا وہ کرہاتا وہ پیچھے الٹ گیا۔ میں اسے زمین سے اٹھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے ایک بھرپور مکے نے اس کے حواس خراب کر دیے اور ریوالور کا دستہ میری گرفت میں آ گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے مجھے اپنے سینے پر سے پھینکنے کی بہت کوشش کی، پر کامیاب نہ ہو سکی۔ میں کسی جونک کی طرح اس سے لپٹا رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت صرف کر کے اس کے جبڑے پر کئی بھرپور گھوسے برسائے، مگر اس نے ریوالور نہ چھوڑا۔ پھر نہ جانے کس طرح اس نے اپنی ٹانگیں ہوا میں اچھال کر میری گردن پر پنڈلیوں کی قینچی لگا دی اور میں اپنے ہی زد میں گھاس پر جا گرا۔ گردن کی ہڈی پر پڑنے والا زور اتنا شدید تھا کہ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے میری گردن ٹانگوں میں جکڑے جکڑے میری پسلیوں پر ایک شدید ضرب لگائی اور مجھے چھوڑ دیا۔ میں بے پھر کر زمین سے اٹھا تو ریوالور کی مہیب ناک میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ آستین سے بار بار اپنا دہانہ صاف کر رہا تھا۔ سور کے بچے، دیکھ لوں گا میں تجھ کو، وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولا۔ ریوالور جیب میں رکھ کر ابھی دیکھ لو، جو مر گیا وہی ہار جائے گا۔ میں نے اسے اشتعال دلانے کی نیت سے کہا، ریوالور میری جیب میں ہے، اگر تو نے ذرا بھی چالاک بننے کی کوشش کی نا تو میں فائر کھول دوں گا، تمہاری پتلون برباد ہو جائے گی۔ مجھ سے 2 قدم آگے باہر کے راستے سے پارکنگ لاٹ کی طرف چلو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کتے کی موت مارا جائے گا تو۔ میرے لیے اس خبیث کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں چہل قدمی کے انداز میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہو لی۔ عقبی لان کا جنوبی سرا پارکنگ لاٹ سے تقریباً ملا ہوا تھا۔ اس طرف روشنی بھی ناکافی تھی، لہٰذا ہمارے بگڑے ہوئے حلیوں پر بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کی گاڑی لان کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر بائیں ہاتھ سے چابی میری طرف اچھال دی۔ گاڑی تم چلاؤ گے، پر میرے بتائے ہوئے راستوں پر۔ اس کی ہدایت کے مطابق پہلے میں نے بائیں طرف کا دروازہ کھولا، پھر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس نے للکارا، ادھر نہیں، اس طرف سے اندر چلو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں بکتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھے کوئی بھی موقع دیے بغیر میرے بائیں طرف والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کی ہدایت پر گاڑی چلاتے ہوئے مجھے اچانک اپنی حماقت پر طیش آ گیا۔ اگر میں اسے انکار کر دیتا کہ میں گاڑی چلانا نہیں جانتا تو یقیناً وہ مشکل میں پڑ جاتا۔ شاید مجھے پھانسنے کا منصوبہ بناتے ہوئے اسے امید تھی کہ فرار کا رادار سامنے آتے ہی میں کسی پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا اس کے پیچھے ہو لوں گا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے دشمن کی طرف دیکھا۔ اس کا داہنا ہاتھ ڈیش بورڈ کے نیچے اس طرح گھٹنے پر ٹکا ہوا تھا کہ ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال میری طرف تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ریوالور جیب سے نکال لیا تھا۔ سڑک پر میلوں دور آبادی کے آثار نظر نہ آئے تو میں نے اسے چھڑا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ بمبئی تو ہم سے میلوں پیچھے رہ گیا ہے، بکواس مت کرو۔ گاڑی کی رفتار 100 کلومیٹر کے قریب تھی۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر بار بار ریوالور کی طرف جا رہی تھیں اور میں کوئی بڑا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک بار وہ اپنی پنڈلی پر کھجانے کے لیے جو ہی نیچے جھکا، میں نے گاڑی بائیں طرف پھیلے ہوئے ناہموار کچے میدان میں اتار دی اور پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ وہ چیختا ہوا نیچے پائیدان پر جا گرا۔ میں نے گیئر نیوٹرل کیے بغیر اسے وہیں دبوچ لیا۔ کلچ آزاد ہوتے ہی گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور انجن بند ہو گیا۔ میں نے اس کا سر پوری قوت سے آہنی ڈیش بورڈ کے نچلے حصے سے دے مارا، پھر اس کے چہرے پر لگاتار مکے برسانے لگا۔ وہ ایک گٹھری کی صورت میں پائیدان پر پڑا تھا۔ مجھے ہر لحاظ سے اس پر برتری حاصل تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی ران کے نیچے دبا ہوا ریوالور میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب اس پر زور آزمائی بیکار تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر کود گیا۔ وہ پائیدان پر ہی پڑا کرہاتا اور گالیاں بکتا رہا، نیچے آؤ ورنہ میں تمہارے چترڑ اڑا دوں گا۔ وہ دہشت کے عالم میں لڑکھڑاتا ہوا فوراً باہر آ گیا۔ میرے پاس وقت کم ہے، لہٰذا مجھے اپنی ہر بات کا مختصر اور صحیح جواب چاہیے۔ اگر مجھے شک ہوا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں گولی مار دوں گا۔ یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ پوچھو، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اس کے سارے کسبل نکل چکے تھے۔ نام؟ اچھن، پورا نام اچھے خان ہے۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے؟ بیلا پور کی ویران حویلی میں پہنچانا تھا تمہیں۔ کام کس کے لیے کرتے ہو؟ نام معلوم نہیں اس کا، کوئی روسی ہے وہ، بیلا پور کی حویلی میں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔
روسی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. ہاں، اس نے تمہیں لانے کے 10,000 دیے تھے. آدھی رقم میں پیشگی لے چکا ہوں. وہ کوشش کے باوجود سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. روز ہاؤس فون کس نے کیا تھا؟ میں نے. اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ تم روز ہاؤس میں رہتے ہو. یہ پوچھ گچھ بعد میں کر لینا. مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو. شاید میری کو پسلی ٹوٹ گئی ہے. وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ نہیں معلوم. ایسے بونانزا میں روز آتا ہے. حلیہ؟ گورا رنگ، بھورے بال، پیشانی پر کسی چوٹ کا گہرا نشان ہے. کچھ روز پہلے رامانند کے مکان میں کون گھسا تھا؟ میں نے اندھیرے میں ریوالور کی نال سیدھی کرتے ہوئے آخری سوال کیا. میں نہیں تھا. میں نے ٹریگر دبا دیا. ایک دھماکے کے ساتھ گولی اس کے پہلو میں اتر گئی. اس کے حلق سے نکلنے والی کریہ چیخ نے دوسرے فائر کے ساتھ دم توڑ دیا. اس کا جسم فضا میں اچھل کر ساکت ہو گیا. میں نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ شہر کی طرف ہو لیا. راستے میں نے اپنے حلیے کا جائزہ لیا. میرا لباس بری طرح شکن آلود ہو چکا تھا. سفید قمیص پر خون کے کئی تازہ دھبے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے. چہرے پر ہونے والی سوزش سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں ورم اور خراشیں موجود ہیں. اس حالت میں میرے لیے ہوٹل کا رخ کرنا شامت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. دوسری مصیبت یہ تھی کہ روز ہاؤس میں بونانزا تک میرا پیچھا کرنے والے جب ہوٹل پہنچے ہوں گے تو مجھے غائب پا کر بوکھلا گئے ہوں گے اور اب پورے ہوٹل میں میری تلاش جاری ہوگی. راستے میں مجھے یہ شبہ ہوا تھا کہ شاید مجھے بلانے والے ہی میرا تعاقب کر رہے ہیں، مگر اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ انڈین سیکرٹ سروس کے آدمی تھے. بار بار کی یقین دہانی کے باوجود ان لوگوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا. شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے وہ کار چھوڑ دی اور چند پیش در پیش تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا ایک نیم تاریک سڑک پر پہنچ گیا جہاں ٹیکسی ملنے کی امید تھی. ٹیکسی ڈرائیوروں کی عادات کے لحاظ سے بمبئی کراچی سے مختلف نہیں. میٹر سے 5 روپے زائد پر سودا طے ہوا اور میں واپس روز ہاؤس روانہ ہو گیا. گاڑی چھوڑنے سے قبل میں نے کوٹ کے تینوں بٹن لگا کر کالر کھڑا کر لیا تھا. دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ میں نے سردی سے بچاؤ کی تدبیر کی ہے، ورنہ اس طرح میں نے قمیص پر لگے ہوئے خون کے دھبے چھپائے تھے. اچھن سے چھینا ہوا 3.2 کا ریوالور میری جیب میں موجود تھا. اس کا چرمی ہولسٹر میں نے لاش سے الگ کر کے راستے میں پڑنے والے ایک نالے میں پھینک دیا تھا. روز ہاؤس کے سنتریوں نے ٹیکسی ہارن پر دروازہ نہیں کھولا. گزشتہ واقعات نے انہیں بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا. غنیمت یہ ہوا کہ بھولا ناتھ نے دور سے ہی میری آواز پہچان لی اور میں ان دونوں کی نظروں میں تماشا بنے بغیر اندر پہنچ گیا. گھنٹی کی آواز پر جگدیش نے دروازہ کھولا اور حیرت سے بھوچنگ کر رہ گیا. ارے موہن بابو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹیا کو کہاں چھوڑا ہے؟ اوشا خیریت سے آتی ہوگی. میرا جھگڑا ہو گیا تھا. کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ بلا وجہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہوں گے. اس نے مجبور اور خوفزدہ نظروں سے رو دینے والے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور میرے لیے راستہ چھوڑ دیا. بیڈ روم میں پہنچ کر میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا جائزہ لیا تو ہنسی چھوٹ گئی. میرے چہرے پر رگڑ کے 2-3 معمولی سے نشانات تھے، مگر پورا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا جس میں گھاس کے تنکے نمایاں تھے. شاید بونانزا کے عقبی لان میں لڑتے ہوئے میرا یہ حلیہ بنا تھا. مجھے حیرت تھی کہ طویل ڈرائیونگ میں کوئی میری اس حالت کو نہیں دیکھ سکا. پھر اس کا جواز بھی خود بخود ذہن میں آ گیا. سامنے سے آنکھوں پر پڑنے والی ہیڈ لائٹس کی بھرپور روشنی آدمی کو اس قابل رہنے کہاں دیتی ہے کہ چند لمحوں تک کچھ دیکھ سکے. حقیقت تو یہ کہ رات کے اندھیرے نے مجھے بڑی مشکلات سے بچا لیا تھا، ورنہ شہر کی سڑکوں پر میں تماشا بن گیا ہوتا. جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے میں ڈرائنگ روم میں آیا. رامانند ابھی تک تجربے گاہ میں مصروف تھا. اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے ڈائریکٹری کی مدد سے بونانزا کا نمبر ڈائل کیا اور آپریٹر کو ہدایت کی کہ مس اوشا رامانند کو فون پر بلائے. ہیلو، اوشا اسپیکنگ. ٹیلی فون پر اس کی آواز سنائی. میں موہن بول رہا ہوں اوشا. شدید مجبوری کی بنا پر میں واپس گھر آ گیا ہوں. تم اپنی سہیلیوں سے معذرت کر کے جلدی لوٹ آؤ. او یو، وہ سب تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اب میرا مذاق اڑائیں گی وہ. انہیں بھی ساتھ ہی لے آؤ، تمہارا جلد از جلد گھر پہنچنا ضروری ہے. میں نے سخت لہجے میں کہا. کیا کوئی خطرناک بات ہے؟ فون پر بکواس مت کرو، فوراً گھر پہنچنے کی کوشش کرو. کار کی چابی تمہارے پرس میں ہے. یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا. میں سگریٹ سلگا کر حالات کے اس نئے رخ پر غور کرنے لگا. میں قانون سے بھاگا ہوا ایک معمولی مجرم تھا.
آخر میری ذات میں کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے تھے کہ انڈین سیکرٹ سروس کے علاوہ ایک روسی محض میرے اغوا کے لیے بمبئی کے کسی غنڈے کو 10,000 روپے دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سیکرٹ سروس کی دلچسپی کا سبب واضح تھا۔ ان کی نظروں میں میں قاتل بھی تھا اور کیمیا گر بھی۔ وہ تنظیم بنیادی طور پر ملکی مفادات کے نگراں تھی۔ رامانند کی ضد کے باعث مجھے اس کے حوالے کیا جا چکا تھا اور میں اس بات پر رضامند ہو چکا تھا کہ روز ہاؤس میں رہتے ہوئے ہند سرکار کے لیے سونا بناتا رہوں گا۔ رامانند پر تو میری مظلومیت کا وار چل گیا تھا، اس لیے اس بیچارے نے مجھ پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر سیکرٹ سروس والے میرے ماضی کے چند گوشے بے نقاب دیکھ چکے تھے۔ وہ میری فطرت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ رامانند کو جل دے کر میں کسی بھی وقت بھاگ نکلوں گا، لہٰذا اس کے علم میں لائے بغیر ہر وقت میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ مگر یہ روسی والا قصہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اسی سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے خاموشی سے ریسیور اٹھا لیا۔ جب دوسری جانب سے گھبرائی ہوئی آواز میں کئی بار ہیلو کہا گیا تو میں نے پوچھا، آپ کس سے بات کریں گے؟ موہن کانت صاحب موجود ہیں؟ بول رہا ہوں، میں نے کہا اور لائن اچانک بے جان ہو گئی۔ ریسیور رکھتے ہوئے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاید مجھے کھو دینے کے بعد سیکرٹ سروس والوں نے اپنی توجہ اوشا پر مرکوز کر دی تھی۔ جب انہوں نے اوشا کو ایک کال وصول کرنے کے بعد تنہا واپسی پر آمادہ دیکھا ہوگا تو کسی ذہین شخص کو روز ہاؤس میں میری موجودگی کا شبہ ہوا ہوگا، اور یوں مجھے وہ عجیب و غریب فون کال ریسیو کرنا پڑی۔ تھوڑی دیر میں اوشا بھی گھران پہنچی۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وہی پری پیکر اور شوخ گفتار دوشیزہ بھی تھی جس نے بونانزا میں میرے تعارف پر چپتا ہوا تبصرہ کیا تھا۔ میں نینی کو بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ ویران راستے پر اکیلے ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ وہی صاحبہ ہے نا جنہوں نے مہا پجاری کی وجہ سے مندر جانا چھوڑ دیا تھا؟ میں نے اوشا کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ اوشا نے دانت پیس کر مجھے غصے سے گھورا اور میں مسکرا کر نینی سے مخاطب ہو گیا۔ اب آپ کو اکیلے یہاں سے جاتے ہوئے ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ تم بے وقوف ہو، نینی یہیں رہے گی۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کی ماتا کو فون پر منایا اور تم اسے بھگا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ اوہ آئی ایم سوری مس نینی۔ مس نہیں، مسز نینی ورما۔ اوشا میری پے در پہ حماقتوں پر بھننا گئی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے پتی فلائٹ پر نیروبی گئے ہوئے ہیں، اسی لیے میرے ساتھ آ گئی، ورنہ تم تو مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ ہی نکلے تھے۔ کیا بچے نانی کے پاس رہ لیں گے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ اوشا نے کالر سے پکڑ کر مجھے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ پتہ نہیں تم کیا اول فال بکے جا رہے ہو، پہلے مس بنا دیا، اب تسی کی تو بچوں کی اماں بنائے دے رہے ہو۔ نینی میری باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ شروع سے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مدتوں بعد صفدر علی کو 2 خوش ذوق اور تعلیم یافتہ خواتین کی صحبت میسر آئی، لہٰذا زبان کا چلنا قدرتی امر تھا۔ چھوڑو اوشا، میں مائنڈ نہیں کرتی ایسے مذاق کا۔ نینی ہنستے ہوئے بولی۔ میں کالر چھڑا کر واپس پلٹا تو نینی مجھے دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں عجیب سی اپنائیت تھی جو ہر عورت اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ نینی کے پہلو میں جا بیٹھوں۔ بابا کہاں ہیں؟ تجربے گاہ میں ہیں، ان کا کھانا وہیں جائے گا۔ آؤ نینی، ہم رسوئی میں چلتے ہیں۔ اوشا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ موہن نے تو بونانزا کا ڈنر ہی گنوا دیا، اب یہیں دال روٹی بنوانا پڑے گی۔ نینی نے اٹھتے اٹھتے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بے اختیار میری داہنی آنکھ پھڑک گئی۔ نینی کی نگاہوں میں وضاحت پوشیدہ تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں خود نہیں جانا چاہتی، یہ اوشا کی بچی زبردستی مجھے تم سے دور رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی راہداری میں چلی گئیں اور میں طویل انگڑائی لے کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نینی کو دیکھنے کے بعد تھکان کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس مہلت کو غنیمت جان کر میں نے لیبارٹری فون کیا۔ ریسیور پر دوبارہ وہی مشینی آواز سنائی دی۔ اجیت صاحب، ڈاکٹر صاحب کب تک فارغ ہوں گے؟ شاید صبح ہو جائے۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو میں بھی وہاں آ جاؤں؟ آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیے، ڈاکٹر صاحب تو اہم کاموں میں مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ اس نے خوبصورت الفاظ میں مجھے ٹال دیا۔ ڈاکٹر کو بتا دیں کہ ہم لوگ لوٹ آئے ہیں، اوشا کی ایک سہیلی نینی ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ کھانے کی میز پر میں نینی کے سامنے بیٹھا۔ اس عورت میں بے انتہا جاذبیت پائی جاتی تھی، ایسی غیر مرئی کشش جسے صرف مرد ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے میز کے نیچے اپنی ٹانگیں آگے تک پھیلا دی۔ اوشا اپنی ذات کو میری جاگیر میں بدل چکی تھی۔
اب میری دلچسپی کا محور نینی کی ذات تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں کے گوشوں سے میری طرف جھانکتی تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو جاتی تھیں۔ اس میں نمک نہیں ہے۔ میں نے آملیٹ کا پہلا لقمہ لیتے برا سا منہ بنایا۔ اوہ آئی ایم سوری، یہ میں نے بنایا ہے۔ نینی نے بوکھلا کر نمکدان میری طرف بڑھا دیا۔ اسی وقت میز کے نیچے اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرایا۔ میں نے چور نظروں سے دیکھا کہ اس کے ہونٹ معذرت کے لیے کھلے، مگر مجھے متوجہ نہ پا کر وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کا سینڈل میری چپل سے آ ملا۔ بیک وقت ہم دونوں کی نظریں اٹھی اور جھکتی چلی گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا نشانہ درست رہا تھا۔ وہ پیر اوشا کا نہ تھا اور نینی مجھ سے دوستی کرنے پر پوری طرح آمادہ تھی۔ میں نے چپل اتار دی اور میرا پیر اس کی پنڈلی سے چھونے لگا۔ آپ تکلف کریں گے مسز نینی، یہ شوربہ لیجیے، جگدیش اتی چیزوں کا ماہر ہے۔ جی شکریہ، میں لے رہی ہوں۔ ارے نینی، لحاظ نہ کرو اس کا، 2-4 جلی کٹی سناؤ گی نا تو ہونٹ چاٹتا رہ جائے گا۔ نگاہیں پھر اٹھی، ملی اور جھک گئی۔ میرا پیر بدستور نینی کی پنڈلی پر رینگ رہا تھا۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ نینی نے اوشا سے پوچھا۔ ابھی تو طویل عرصے تک یہیں رہنے کا امکان ہے، پھر دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ جس دن بھی پتا جی کو خیال آ گیا نا کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، اسی روز گھر بس جائے گا، میں نے اوشا سے کہا، اور نینی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تم پر چوٹ کر رہا ہے؟ اوشا نے نینی کو تاؤ دلانے کی کوشش کی۔ تمہارا بونانزا والا تبصرہ دہرا رہا ہے اور تم دانت نکال رہی ہو۔ جس کے دانت حسین اور آبدار ہوں وہ ہنسنے میں بخل کیوں کرے بھلا؟ آپ کیوں چڑھا رہے ہیں بیچاری اوشا کو؟ مشکل تو یہی ہے، اوشا صاحبہ کسی بات پر نہیں چڑھتی۔ آپ شاید اس کی کالج کی فرینڈ ہے، اس زمانے کی کوئی چڑھی بتا دیں اس کی۔ کالج؟ کیوں نینی، وہ بھی کیا عجیب زمانہ تھا، اب بھی کل کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم ان خوشگوار لمحوں کو یاد کریں گے جو اب ہم میز کے گرد بیٹھے گزار رہے ہیں۔ میری نگاہیں نینی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کا رنگ یوں فق ہو گیا جیسے میں نے بھری محفل میں اس کا کوئی راز افشا کر دیا ہو، اور میرے پیر سے الجھتی ہوئی پنڈلی اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ نینی نے جیسے تیسے کر کے پلیٹ میں بچا ہوا کسٹرڈ ختم کیا اور ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ میرے لیے تنہا وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا میں بھی اٹھ گیا۔ نینی کچن سے نکل رہی تھی کہ میں ہاتھ دھونے اندر گھسا۔ اس نے ٹکر سے بچنے کی نیند دلانا کوشش کی اور میرے سینے سے اٹک رہی۔ اف، میری پنڈلی! اپنی پشت پر اوشا کی آواز سن کر میں کراہتا ہوا نیچے جھک گیا اور نینی بوکھلائی بھی باہر نکل گئی۔ میری توقع کے برعکس اوشا نے سونے کا بندوبست جلد ہی کر لیا اور نینی کو اپنے ہمراہ لے کر خوابگاہ میں گھس گئی۔ میں گزرے ہوئے حسین لمحوں کی یاد میں کھویا اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔